علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو سورہ یونس کی فضیلت کے بارے میں بتاؤں گی۔ ترتیب کے حساب سے یہ قرآن مجید کی 10ویں صورت ہے۔ یہ صورت مکی ہے، یہ ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہوئی تھی۔ اس کی آیت نمبر 94 سے 96 تک یہ مدینہ میں نازل ہوئی۔ سورہ یونس میں وہی پیغمبر اکرم کا مقام، کائنات کی عظمتوں کی نشانیوں اور اس دنیا کی ناپائیداری سے متعلق گفتگو ہے۔ آخرت کی طرف دعوت دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ اس صورت میں طوفان نوح، حضرت موسیٰ اور فرعون کی داستان کا بھی تذکرہ ہے۔ آیت نمبر 38 اس کی مشہور آیت ہے، جس میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین کو مقابلے کی دعوت دی گئی ہے۔ اگر تم سچ کہتے ہو تو قرآن کی صورتوں میں سے ایک صورت کی مثل لا کر دکھاؤ۔ کہا جاتا ہے کہ اس طرح کے چیلنجز حقیقت میں قرآن کے معجزہ ہونے کی دلیل ہے۔ سورہ یونس میں خدا کی قدرت کے مظاہر، خدا کے وجود کو ثابت کرنے والے دلائل، وحی، نبوت اور بعثت انبیاء، آیات تکوینی اور علوم طبعی اور آفرینش اور خلقت کے اسرار اور رموز اور آخرت کی حقیقت سے متعلق ایک تمثیل اور دنیا کی ناپائیداری کا ذکر کرتے ہوئے آخرت کی طرف دعوت دی گئی ہے۔ کائنات کی عظمت کی نشانیوں کو خدا کی عظمت پر دلیل قرار دیتے ہوئے ایمان اور عمل صالح کے ذریعے سے آخرت کی تیاری کی ترغیب دینا اس صورت میں شامل ہے۔ اس طرح بعض آیات میں بت پرستوں کی لجاجت اور ہٹ درمی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے انہیں فطرت کی طرف رجوع کرنے کی دعوت بھی دی گئی ہے، جس کے تحت وہ جب مشکلات میں گرفتار ہوتے ہیں تو خدائے واحد کو یاد کرنے لگتے ہیں۔ اس صورت میں اللہ رب العزت نے حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ جب حضرت یونس علیہ السلام کی عمر 28 سال کی تھی تو اللہ نے انہیں نینوا کی بستی پر رشد و ہدایت پر مامور فرمایا۔ حضرت یونس علیہ السلام ایک عرصے تک نینوا کے لوگوں کو توحید کی ہدایت کی دعوت اور بت پرستی سے روکتے رہے، اور اس قوم نے ان کی دعوت قبول کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ صرف یہی نہیں بلکہ غرور و تکبر میں مبتلا قوم دیگر قوموں کی طرح آپ کی دعوت کا مذاق بھی اڑاتی رہی۔ جب ان کی سرکشی اور نافرمانی انتہا کو پہنچ گئی تو اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کو حکم دیا، لوگوں کو آگاہ کر دو کہ 3 دن کے اندر اندر ان پر عذاب آنے والا ہے۔ آپ نے قوم کو اعلان کر دیا۔ یہ سن کر قوم یونس نے آپس میں مشورہ کیا تو اس بات پر ان سب کا اتفاق ہوا کہ یونس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، لہٰذا ان کی بات کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ ان میں یہ بھی طے ہوا کہ اگر یونس علیہ السلام رات اپنے گھر میں مقیم رہیں تو سمجھ لو کچھ نہیں ہوگا، اور اگر وہ یہاں سے کہیں اور چلے گئے تو یقین کر لو صبح عذاب ضرور آئے گا۔ حضرت یونس علیہ السلام رات اس بستی سے نکل گئے۔ صبح ہوئی تو عذاب بادل کی شکل میں بستی والوں کے سر پر منڈلانے لگا۔ جب وہ قریب آنے لگا تو لوگوں کو یقین ہو گیا کہ اب وہ سب ہلاک ہونے والے ہیں۔ یہ دیکھ کر حضرت یونس علیہ السلام کو تلاش کیا گیا کہ توبہ کر کے ان کے ہاتھ پر ایمان لے آئیں، لیکن حضرت یونس علیہ السلام کو نہ پایا تو خود ہی اخلاص نیت کے ساتھ توبہ اور استغفار میں وہاں کے لوگ جو تھے وہ لگ گئے، اور اپنے گھروں سے نکل کر وہ لوگ ایک میدان میں آ گئے اور انہوں نے بچوں اور عورتوں کو بھی جمع کر لیا۔ تمام بستی والے ٹاٹ کے کپڑے پہن کر عجز و انکساری کے ساتھ توبہ کرنے اور عذاب سے پناہ مانگنے میں اس طرح مشغول ہوئے کہ پورا میدان آہو بکا سے گونجنے لگا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما لی اور عذاب ان سے ہٹا دیا۔ یہ عاشورہ یعنی 10 محرم کا دن تھا۔ ادھر حضرت یونس علیہ السلام بستی سے باہر اس انتظار میں تھے
کہ اب اس قوم پر عذاب نازل ہوگا۔ انہیں ان کی توبہ و استغفار کے بارے میں معلوم نہیں تھا۔ جب عذاب ٹل گیا تو انہیں فکر ہوئی کہ قوم انہیں جھوٹا قرار دے دے گی، کیونکہ میں نے اعلان کیا تھا کہ عذاب 3 دن میں چلا جائے گا۔ وہ رنج و غم اور پریشانی میں اس شہر سے چل دیے، یہاں تک کہ بحیرہ روم کے کنارے پہنچ گئے۔ وہاں ایک کشتی دیکھی جس میں لوگ سوار تھے۔ یونس علیہ السلام کو ان لوگوں نے پہچان لیا اور کرائے کے بغیر سوار کرا لیا۔ کشتی روانہ ہو کر آفس میں پہنچی تو ٹھہر گئی، نہ آگے بڑھتی تھی نہ پیچھے جاتی تھی۔ کشتی والوں نے دعائیں کی کہ ہماری اس کشتی کو کوئی گناہ گار یا بھاگا ہوا غلام سوار ہو گیا ہے اس پر، تو یہ کشتی خود بخود رک جاتی ہے۔ ایسے آدمی کو چاہیے کہ خود کو ظاہر کر دے تاکہ اس کی وجہ سے دوسروں پر مصیبت نہ آئے۔ اس پر حضرت یونس علیہ السلام بول اٹھے کہ وہ بھاگا ہوا غلام میں ہوں، کیونکہ اپنے شہر سے نکل کر کشتی میں سوار ہونا ایک طبعی خوف کی وجہ سے تھا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر یوں چلے آئے اور پھر اسلام کی پیغمبرانہ شان نے ایک گناہ قرار دیا اس فعل کو ان کے، کہ پیغمبر کی کوئی نقل و حرکت اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہونی چاہیے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے دریا میں ڈال دو تاکہ تم سب اس عذاب سے بچ جاؤ، لیکن کشتی والے اس پر تیار نہ ہوئے۔ انہوں نے قرآن دازی کی، لیکن قرآن دازی میں بھی آپ ہی کا نام آیا۔ لوگوں کا اس پر تعجب ہوا، کئی مرتبہ قرآن دازی ہوئی اور ہر مرتبہ حضرت یونس کا ہی نام آیا۔ قرآن مجید کی سورہ صفت کی آیت نمبر 141 میں اس قرآن دازی میں حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلنے کا ذکر موجود ہے۔ ایک طرف آپ کو دریا میں ڈالے جانے کا سامان ہو رہا تھا، دوسری طرف ایک بہت بڑی مچھلی اللہ کے حکم سے دریا میں کشتی کے قریب موجود تھی کہ آپ علیہ السلام کو اپنے پیٹ میں جگہ دے۔ حضرت یونس علیہ السلام جیسے ہی پانی میں گئے، مچھلی نے فوراً ہی انہیں اپنے پیٹ میں لے لیا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے مروی ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام اس مچھلی کے پیٹ میں 40 روز تک رہے۔ وہ انہیں پانی کی تہ میں لے جاتی اور دور دراز کی مسافتوں میں پھراتی رہی۔ اس حالت میں حضرت یونس علیہ السلام نے دعا کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی اور مچھلی نے آپ علیہ السلام کو صحیح و سالم کنارے پر ڈال دیا۔ مچھلی کے پیٹ کی گرمی سے آپ کے جسم پر کوئی بال نہ رہا تھا۔ قرآن مجید میں ارشاد باری ہے کہ ہم نے اس کو جبکہ وہ بیمار تھے میدان میں ڈال دیا اور ان پر ایک بیل دار درخت اگا دیا۔ آپ کا بدن مچھلی کے پیٹ میں رہنے سے انتہائی لاغر اور کمزور ہو چکا تھا۔ جب آپ مچھلی کے پیٹ میں تھے تو آپ کو گمان ہوا کہ آپ وفات پا گئی ہیں۔ اس پر آپ نے اپنے اعضاء کو جنبش کی تو فوراً سجدہ ریز ہو گئے اور بارگاہ رب العزت میں عرض کی، اے میرے پروردگار، میں تیرے لیے اسی جگہ مسجد سجدہ گاہ بناتا ہوں جہاں کسی دوسرے نے تیری عبادت نہ کی ہوگی۔ اس میں آیت کریمہ موجود ہے جو ہر قسم کی پریشانی کے لیے اکسیر کا درجہ رکھتا ہے۔ اب اس کے ہم بینیفٹس دیکھیں۔ اگر کسی کو بہت بڑی مصیبت یا آفت آ گئی ہے جس سے چھٹکارے کی کوئی صورت نظر نہیں آتی تو 13 مرتبہ اس صورت کا ختم کریں۔ اکیلے پڑھیں یا سب مل کر ایک ہی نشست میں پڑھ لیں، اللہ تعالیٰ اس آفت سے چھٹکارا دیں گے۔ اگر کسی کو جنات یا جادو وغیرہ کے اثرات ہو گئے ہیں یا کوئی باولا پن ہو گیا ہے، جیسے آٹزم کا مرض ہو جاتا ہے، تو سورہ یونس کے اندر اس کا زبردست علاج ہے۔ یہ سورت پانی پہ دم کر کے دن میں 3 مرتبہ اس بچے کو پلائیں اور اس پر چھینٹے ماریں، اور تیل پر دم کر کے 2 قطرے اس کے کانوں میں ڈالیں اور سر پر بھی لگائیں۔ 21 دن پابندی سے کر لیں، انشاءاللہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ اور جو اس کو پڑھتا رہتا ہے وہ مرتے ٹائم موت کی سختی اس پر آسان ہو جاتی ہے، اللہ پاک اس کے لیے آسانی پیدا کر دیتی ہیں۔ اللہ ہمیں اور آپ کو عمل کرنے والا بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔